عرب کا ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا قبیلہ کرد. جس طرح مکہ پاک اور مدینہ پاک میں قبیلہ قریش تھا, قبیلہ بنو ہاشم تھا, قبیلہ بنو سلمہ تھا, قبیلہ خزرج جو مکہ پاک اور مدینہ پاک میں قبیلے تھے مشہور. اسی طرح عرب کا ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام تھا کرد قبیلہ. اس قبیلے کے اندر ایک بندہ بڑا مشہور تھا. اور یاد رکھیں, بندہ جب مشہور ہوتا ہے نا, دو کاموں کے اندر ہوتا ہے, یا کسی برائی کے اندر مشہور ہوتا ہے یا کسی اچھائی کے اندر مشہور ہوتا ہے. افسوس وہ بندہ کسی نیک کام میں مشہور نہیں تھا, وہ ڈاکے ڈالتا تھا, چوری کرتا تھا. مشہور بڑا تھا مگر کس کام کے اندر؟ جب بھی لوگوں کے سامنے قبیلہ کرد کی بات آتی نا تو لوگ کہتے یار یہ وہ قبیلہ جس کے اندر ایک ڈاکو بڑا مشہور ہے. اور اس ڈاکو کا نام تھا اکبر ڈاکو. اکبر ڈاکو ایک دن وہ اپنے گندے ارادے سے چوری کرنے کے لیے, لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رکھا تھا. رستے کے اندر ایک ویرانہ, ایک جنگل آیا. کہتا تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں, کافی سفر کر لیے, تھک گئے ہیں, تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں پھر اپنا سفر کریں گے. اب جس جگہ پہ وہ لیٹا نا جنگل کے اندر, وہ چھاؤں تھی. کس کی تھی؟ 3 کھجور کے درخت تھے. 2 درخت تو جو تھے نا بالکل وہ خشک تھے, ایک درخت کے اوپر پھل لگا تھا, کھجوریں لگی تھی. اب وہ زمین کے اوپر لیٹ گیا, اس کی نگاہیں آسمان کی طرف. اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی ہے جس درخت کے اوپر کھجوریں لگی ہے نا, ایک کھجور کو اس نے اپنی چونچ میں لیا, اپنے منہ میں لیا, اڑ کے خشک درخت کے اوپر چلی گئی ہے. وہاں پر وہ کھجور کسی کو دے کے آ گئی ہے. جب بار بار اس ڈاکو نے دیکھا نا, چڑیا آتی ہے, کھجور لیتی ہے, وہاں کسی کو دے کے آتی ہے. اس کے ذہن میں بات آئی کہ یار دیکھنا چاہیے یہ چڑیا کھجور کسے دیتی ہے. یہ دیواریں پھلانگنے کا پہلے ہی بڑا ماسٹر تھا, کام ہی چوری کرنا تھی, لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا, ڈاکے ڈالنا. اس نے کیا کہ فوراً درخت کی نا اوپر والی ٹہنی پہ چڑھا. دیکھا کہ چڑیا آئی, اس نے اپنے منہ میں کھجور کو توڑا, اڑ کے دوسرے درخت پہ گئی. اب یہ نوجوان بھی چھلانگ لگا کے دوسرے درخت پہ پہنچا. دیکھا کہ وہاں پر ایک سانپ تھا جس کو اللہ نے آنکھوں کا نور نہیں دیا تھا, اندھا سانپ تھا. اس نے اپنے منہ کو کھولا تھا. یہ چڑیا جو ہے کھجور لے کے اندھے سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. اسے کیا پتا تھا یہ چڑیا والا واقعہ میری توبہ کا سبب بن جائے گا. دل پہ چوٹ لگی, آنکھوں میں آنسو آگے. کہتے ہیں واہ مولا, تو اندھے سانپوں کو بھی رزق دیتا ہے, اور میں اشرف المخلوقات ہو کے پورا دن لوگوں کی عزتیں لوٹتا رہتا ہوں, پورا دن گناہ کرتا رہتا ہوں. توبہ کی نیت کی, توبہ کی نہیں ہے, ارادہ کیا آج کے بعد چوری نہیں کروں گا, آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا, آج کے بعد لوگوں کی عزتوں کو نہیں لوٹوں گا. نیچے آیا, اپنے یار دوستوں سے کہتا ہے بھائی تم چوری کرو, میں اللہ سے صلح کروں گا, میں نے توبہ کا ارادہ کر لیا ہے. اور قسمت کی بات, وہ دن بھی حج بیت اللہ کے تھے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے یار, جو لوگ مکہ پاک اور مدینہ پاک کو دیکھ کے آئے ہیں انہیں پتہ ہے وہاں پر کس طرح سرکار کی بارگاہ میں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں, آقا کس طرح امداد فرماتے ہیں. اس نے کہا جی حج کے دن ہے, میں جاؤں گا سیدھا حج کرنے, حج کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں جا کے شفاعت کی بھیک لوں گا, گناہوں کی معافی مانگوں گا, پھر پاک صاف ہو کے اپنے وطن لوٹوں گا. اس کے جو شاگرد تھے نا وہ بھی بڑے وفادار تھے. کہتے ہیں استاد صاحب اگر آپ توبہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم بے وفائی نہیں کریں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ کا ارادہ کرتے ہیں. خچروں پہ, گھوڑوں پہ, گدھوں پہ, اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, لوگ پیدل مکہ پاک جاتے تھے. اب حج کے دن ہے, یہ اکبر نامی ڈاکو توبہ نہیں کی, ابھی توبہ کا ارادہ کیا, مکہ پاک کے سفر پہ روا ہے. کچھ بندے طواف کر کے واپس آ رہے تھے, کچھ حج بیت اللہ کرنے کے لیے حرم کعبہ کی طرف جا رکھے تھے. رستے کے اندر اس نے ایک آواز اپنے کانوں میں سنی, ایک کسی بوڑھیا عورت کی آواز تھی. اور آواز کیا تھی کہ اے راہگیر مسافرو, تمہارے اندر کوئی کرد قبیلے کا اکبر نامی ڈاکو موجود ہے. کہتا جب میں نے اپنا نام سنا میں تو چونک گیا کہ اس مائی صاحبہ کو میرا نام اور قبیلے کا بھی. کہتا ہے میں اس مائی صاحبہ کے پاس گیا, میں نے کہا اماں بتا, میں وہ بد نصیب ہوں جو ڈاکے ڈالتا تھا, کرد قبیلے سے میرا تعلق ہے, اکبر میرا نام ہے. بھائی کہتی ہے بیٹا تو بد نصیب نہیں, تو بڑی قسمتوں والا ہے, تو بڑا خوش نصیب ہے. وہ کہتا ہے کہ اماں جی بتاؤ میرا تعارف تمہیں کس نے کروایا, میرے قبیلے کا تمہیں کس نے بتایا. اس مائی صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ
عورت کہتی ہے کہ نوجوان میرا ایک جوان بیٹا تھا جس نے بڑے چاہ کے ساتھ حج کا ارادہ کیا، نئے احرام بنوائے، نئے کپڑے سلوائے کہ مکہ پاک جا کے احرام باندھوں گا، مدینہ پاک جا کے گنبد خضرا پہ جب رسول پاک کا روزہ دیکھوں گا، نئے کپڑے پہن کے سرکار کی بارگاہ میں سلام آج زانہ پیش کروں گا، لیکن 2 دن ہو گئے ہیں، موت کا وقت مقرر ہے، میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اے نوجوان تو بڑا خوش نصیب ہے۔ دوسرا دن ہے، رات کو سوتی ہوں، نبی پاک میری خواب میں آتے ہیں، حضور کا میں دیدار کرتی ہوں، آقا فرماتے ہیں تمہارے بیٹے نے حج کا ارادہ کیا تھا، موت آ گئی، وہ تو قبر میں چلا گیا، ہمارا ایک دوست توبہ کا ارادے سے آ رہا ہے، اس کے پاس پاک لباس بھی کوئی نہیں، تم رستے میں کھڑی ہو جاؤ، ہمارا سلام بھی دینا، اسے کپڑے بھی دینا، احرام بھی دینا۔ وہ نوجوان پھر روتا ہے، کہتا ہے واہ مولا، ابھی توبہ کی نہیں، ابھی تیرے حرم کو دیکھا نہیں، ابھی خانہ کعبہ کا دیدار نہیں کیا، ابھی شہر مصطفیٰ میں نہیں آیا، تو نے مجھے احرام بھی دے دیا، کپڑے بھی دے دیے، اور رسول پاک نے مجھے اپنا منظور نظر بھی بنا لیا ہے۔ اگر ہم آج یار اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں نا، یقین مانے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آج کیا ہے، ہر بندہ رونا روتا ہے، ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا۔ بھائی کوئی معاشرہ خراب نہیں، معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ فرد سے افراد بنتے ہیں۔ میں گھر کا سربراہ ہوں، میں اگر درست ہوں تو آپ درست ہیں، ہم سارے درست ہو جائیں گے، پھر معاشرہ خراب نہیں ہوگا، معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، آقا بتائیں نا ای المؤمن افضل، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں من طال عمرہ وحسن عملہ، جس بندے کی عمر زیادہ ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ خوش نصیب بندہ ہے۔ ایک اور صحابی رسول آیا، آقا بتائیں ای المؤمن ساؤن، آقا سب سے برا بندہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، وہ بندہ جس بندے کی عمر تو لمبی ہے مگر اس بندے کا جو عمل ہے وہ برا ہے۔